السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ سپر ٹیکس اور پاورٹی ایلیویشن فراڈ ایک نئی گیم شروع ہوگی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک میں امیر آدمی نے کبھی پورا ٹیکس دیا ہے؟ اگر امیر آدمی پورا ٹیکس دینے لگ جاتا، اربوں خربوں کمانے والا پورا ٹیکس دینے لگ جاتا تو یہ حالات نہ ہوتے۔ دور نہ جائیں، آپ زرداری صاحب کے کھاتے اٹھا کے دیکھ لیں۔ کس کو پتہ نہیں ہے کہ زرداری صاحب اربوں خربوں کے مالک ہیں؟ کس کو پتہ نہیں ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب، جن پر 24 ارب روپے کے 24 ارب ڈالر ہیں یا روپے ہیں، جتنے بھی ہیں، جن پر فراڈ کے الزامات ہوں، ان کے اوریجنل پیسہ جو نظر آ رہا ہے، جن کی ملیں ہیں اتنی بڑی، ابھی بھی شوگر ملیں چل رہی ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں کاروبار ہے، ان کے ذرا گوشوارے اٹھا کر دیکھ لیں کہ یہ ٹیکس کتنا دیتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب نے جو اپنی انکم شو کی تھی اور جو اس پہ ٹیکس دیا تھا افسوس، یہ اربوں خربوں کے مالک اپنی انکم شو کرتے ہیں، لاکھوں میں ہزاروں میں اپنے ایسٹ شو کرتے ہیں، ایسے ہی یعنی کہ روپے پیسے میں ٹکے ٹکے میں اپنے ایسٹ شو کرتے ہیں اور اس پہ کہتے ہیں جی ہم تو اتنا ہی ٹیکس دیتے ہیں، یہ ہمیں امی کی طرف سے آتا ہے، یہ ابو کی طرف تحفہ آ جاتا ہے، ہم تو گزارے ایسے کرتے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحب کے بیانات آپ سن لیں جب یہ پکڑے گئے تھے جھوٹ ان کے کہ میرا تو کوئی وہاں فلیٹ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اس لیے رکھے ہوتے ہیں کہ جو ان کو چوریوں کے طریقے بتاتے ہیں، وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جن کی مہارت جو ہے وہ ٹیکس چرانے میں زیادہ ہوتی ہے ٹیکس کو بتانے کی نسبت۔ یار یہ ایک نیا فراڈ شروع کر دیا انہوں نے لوگوں کے ساتھ۔ اب مزید کیا ہوگا؟ اگر وہ شریف آدمی، وہ شریف کاروباری لوگ بظاہر کہ جو کاروبار یہاں پہ کر رہے ہیں، عمران خان نے جن کی بند ملوں کو دوبارہ شروع کروایا تھا، جن کا ڈر اتارا، خوف اتارا اور ان کو سپورٹ کیا کہ یار اپنی پروڈکشن بڑھائیں، ملیں کھولیں، لوگوں کو روزگار دیں، جو دوبارہ ان کیے تھے بزنس میں، اب وہ ان کی وجہ سے پھر وہ اپنے ڈور کلوز کریں گے، مزدوروں غریبوں کو اپنی فیکٹریوں سے نکالیں گے اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بٹھائیں گے اپنے کھاتوں پر، رجسٹروں پر، اور وہ انکم ہی نہیں شو کریں گے۔ اور جب وہ انکم نہیں شو کریں گے تو وہ اس کو کسی وائٹ بزنس میں لگانے کی بجائے کالے دھندوں میں لگائیں گے، جہاں سے نہ روزگار کریٹ ہو، کیونکہ ہڈن منی ہے نا، پیرلل وہ کھاتے بنا لیں گے، یعنی کہ غیر قانونی اللیگل منی کو اب وہ دوسرے راستے تلاش کر کے وہاں رکھیں گے اور وہاں پہ یوٹیلائز کریں گے، جن کا حساب انڈاکومنٹڈ فائنانس شروع ہو جائے گی ساری صورتحال، اور وہ پیسہ جو دوبارہ عمران خان لے کے آیا تھا کہ آپ کاروبار بڑھائیں، ہم آپ کو یہ سہولت دیتے ہیں، یہ سہولت دیتے ہیں، تو وہ فارغ ہو گیا سارا کچھ۔ اور یہ کس نام پہ یہ فراڈ دھوکہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے مخالفین کی جیبوں میں سے کوئی پکڑ دھکڑ کر کے نکلوا لیں، خود دیں نا، یہ خود دیں گے۔ یہ آج تک کبھی شہباز شریف صاحب سے سوال کیا جائے کہ جی آپ نے آج تک ٹیکس کتنا دیا ہے؟ 24 ارب روپے کے فراڈ والا بندہ، جن کا بیٹا اور ملا کے، وہ حدیبیہ پیپر مل والوں، ان سب سے پوچھیں کہ آپ ٹیکس کتنا دیتے رہے، انکم شو کتنی؟ یہ تو ان کی انکمز پکڑی جاتی تھیں کسی فلودے والے کے، کسی چپڑاسی کے ہاں، کسی پاپڑ والے کے، اور اس کے بعد وہ بندے وفات پا جاتے تھے، اور اس کے بعد جنہوں نے ان کو پکڑنا تھا، جو پیچھے پڑ کے وہ ساری چیزیں نکال رہے تھے ثبوت، وہ ادارہ نیب انہوں نے فارغ کر دیا۔ اب اس پہ قوانین ایسے بنا دیے کہ ان کو پکڑ ہی نہیں ہو سکتا۔ اب آپ جب آپ نے ادارہ ہی ختم کر دیا، اب آپ کیسے ان کروڑوں پتیوں کو آپ پکڑیں گے جن کے اوپر اب ڈر ہی نہیں رہا؟ اب تو وہ کھل کے مزے کریں گے۔ اور پھر پاورٹی ایلیویشن کسی نے ان کو لفظ بتا دیا ہے، کسی نے پاورٹی ایلیویشن کا مفہوم نہیں بتایا۔ مجھ سے بڑا کوئی بندہ نہیں جس نے 20 سال جو لگا کے پاورٹی، پوری دنیا میں پاورٹی ایلیویشن کے سیمینارز، کانفرنسز اور میں یہ ریویو میٹنگز میں اٹینڈ کرتا رہا ہوں۔ میں نے اپنا دنیا میں سب سے پہلا اسلامک مائکرو فائنانس ماڈل بنایا جو IMF کو اور ورلڈ بینک اور ان اداروں کو قبول نہیں ہوا، کیونکہ اس میں ایکسپلائٹیشن نہیں تھی، اس میں حقیقتاً غربت کا خاتمہ تھا۔ وہ قرآنی اور دینی احکامات کے اوپر رکھ کے پوری دیانتداری سے بنایا ہوا ماڈل تھا، اور وہ ماڈل یہ تھا کہ جو زکوٰۃ ہے، اسلام میں زکوٰۃ اتنا بڑا ٹول ہے، بلکہ یہ کرسچینٹی میں بھی ہے، یہودیوں کے پاس بھی ہے، اتنا بڑا ٹول ہے غربت کے خاتمے کے لیے کہ شاید کوئی اور نہیں ہے۔ اور پھر میں نے کیا کیا تھا، میں نے اس زکوٰۃ کو پروڈکٹیو زکوٰۃ کا نام دیا۔
میں نے کہا زکوٰۃ بھی آپ اس طرح دے کہ دوسرے بندے کا کاروبار غریب آدمی کا چل جائے۔ مجھ سے مرسی صاحب کی بیگم نے سوال کیا تھا جب مجھے مصر بلایا گیا کہ آپ یہاں پہ آ کے ہمارا ریویو کریں اور یہ سب کچھ کریں، لیکن ذرا خاموشی سے کریں۔ ان کو بھی پتہ تھا کہ رجیم چینج کیا جا رہا ہے ہمارا۔ تو انہوں نے کہا جی ایک مفلوج عورت ہے، بیوہ عورت ہے، وہ چل پھر نہیں سکتی، تو زکوٰۃ اس کو پروڈکٹیو کیسے دیں؟ تو میں نے کہا تھا آپ نے اس کو جو زکوٰۃ دینی ہے اس کا ایک کاروبار، بکریاں اس کو لے دیں، گائیں بھینسیں لے دیں، کوئی اس طرح کا اس کا بزنس جو میں آپ کو ڈیزائن کر کے دوں گا۔ اس میں ایک اور بندے کو سروس پرووائڈر جو ان کی راکھی کرے، ان کو چارہ وارہ لا کے دے، وہ پارٹنر بنا دیں، وہ خدمت کرے، پیسہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ زکوٰۃ کی اس عورت کی طرف سے کریں۔ ایک بندے کو خدمت کے لیے پارٹنر بنا لے، سروس مہیا کرے، اور سروس اور انویسٹمنٹ کی پارٹنرشپ کے ساتھ دونوں میں آپ پروفٹ ڈیوائیڈ کر دیں۔ ان لوگوں کو پاورٹی ایلیویشن کا مطلب یہ ہے کہ غربت کا خاتمہ، غربت کو کم کرنا، غربت گھٹانا۔ تو یہ غربت، امیر آدمی سے آپ ٹیکس لے کے کنٹنجنسی ایک فنڈ رکھ دیں گے کہ کسی غریب کو ضرورت پڑی 2000 روپے آپ کسی کو دے دیں، تو کیا اس سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا؟ بھائی اس کو 50,000 کی کنڈی لے کے دیں مچھلی پکڑنے والی، تاکہ وہ مچھلیاں کسی کو پونڈ لگائے، اس کو چھوٹے مائکرو بزنسز شروع کروا کے دیں۔ پاورٹی ایلیویشن کا پہلا ٹول ہے مائکرو فائنانسنگ، دوسرا ٹول ہے مائکرو بزنسز، پھر ٹریننگز، کیپیسٹی بلڈنگ، پھر مانیٹرنگ۔ یار یہ اتنے بڑے دھوکے باز ہیں، اور یہ وہ مفتہ جو ہے وہ آ کے غربت کے ایلیویشن کی بات کرے گا۔ شہباز شریف صاحب آج تک تو آپ کو یہ سپر ٹیکس لگانے کی توفیق عطا نہیں ہوئی، اس کے پیچھے کوئی اور سازش ہے۔ اب امیر آدمی کو اس ملک میں اب انویسٹمنٹ سے روکنا چاہتے ہیں، اب امیر آدمی کو اس ملک میں بزنس کرنے سے روکنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ جلد وہ بھی غریب آدمی پر پڑے، اس کا بوجھ بھی غریب آدمی پر پڑے۔ کوئی اب مجھے بتائیں کہ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ تو غریبوں کی دولت سے ان کو نچوڑ کے ہی تو یہ امیر بنتے ہیں، اور یہ کیسے غریبوں کو دے دیں گے؟ میں کہتا ہوں کسی چھوٹے سے چھوٹے کاروباری کے پاس چلے جائیں، وہ 100 دفعہ آپ کو ہیر پھیر دے کے فراڈ کر جائے گا۔ یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ کمانا تو عبادت ہے، جس طرح بھی کماؤ، وہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اور یہ ایک سپر ڈپر ٹیکس اور پاورٹی ایلیویشن جو ہے ملک کے ساتھ ایک بہت بڑا نہ صرف فراڈ ہے بلکہ یہ ظلم ہے۔ یہ باقاعدہ ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت یہ ہمارے بزنسز پہ، پاکستان کی انڈسٹری پہ، پاکستان کی پروڈکشن پہ یہ بہت بڑا حملہ ہے، اور اس سے مزید جو ہے وہ کنویں میں گرے گی۔ آپ جائیں اور آپ لوگوں سے انٹرویو کریں جن کے پاس کروڑوں روپے جو کماتے ہیں، 15 کروڑ مہینہ، 20 کروڑ، وہ آپ کو جواب دیں گے کہ کیا وہ ان کو ٹیکس دیں گے؟ پہلے آپ ان پہ ٹیکس لے رہے ہیں، مختلف مدوں میں ٹیکس لے رہے ہیں۔ انکم ٹیکس ہے جی، یہ جی فلاں ٹیکس ہے، یہ سیلز ٹیکس ہے، یہ ایک چیز پڑی ہوئی ہے تو اس پہ یہ ویلتھ ٹیکس ہے۔ اتنے ٹیکس لے کے جب بچا کے وہ کمائیں گے تو آپ ان کو کہیں گے جی پھر آپ ہمیں سپر ٹیکس دے دیں۔ وہ پہلا ٹیکس آج تک پوری طرح کلیکٹ نہیں ہو سکا پاکستان میں، وہ اب مزید ان کو ڈائریکٹ ٹیکس بھی دے دیں گے۔ اب وہ بینکوں میں پیسے نہیں رکھیں گے، اب پھر تجوری میں رکھیں گے، ڈاکے پڑیں جو پڑیں۔ یہ ایک نیا گھپلہ پاکستان میں شروع ہو گیا، اور چونکہ ان کا ویژن نہیں ہے، ان کی سوچ نہیں ہے کہ ہم نے یہ کیا ایمرجنسی پڑی تھی کہ ایک بنی بنائی حکومت کو، چلتے ہوئے پاکستان کو، یہ کس نے ان کو مشورہ دیا، کس نے یہ ظلم کیا پاکستان کے اوپر، کس نے پاکستان کے عوام کے اوپر یہ قہر توڑا کہ یہ جی ہم یہ، اور اس بندے کے نزدیک اتنا اپنا ذاتی جو بھی ہیں، وہ چاہے ایک ہے، چاہے گروہ ہے، چاہے ممالک ہیں، ان کے نزدیک ذاتی مفادات کے نابینے پن اور اندھے پن کے اتنے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ جن کو کروڑوں لوگ مرتے ایک پورا ملک ڈوبتا دکھائی نہیں دیتا۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، جب تک ہر آدمی اٹھ کے جس کو بل دینا پڑ رہا ہے، جس کو پیٹرول مہنگا پڑ رہا ہے، جو بچوں کی فیسیں نہیں دے رہا، جس کی روٹی مشکل ہو گئی ہے، جب تک باہر سڑکوں پہ نکل کے عمران خان کے ساتھ مل کے ان کا ماتم نہیں کرے گا، یہ ظلم اس سے بڑھے گا، میں آپ کو بتاؤں۔ بہت شکریہ آپ کا دیکھنے کا۔ ویڈیو یہ برائے کرم آپ لائک کر لیجئے میرا ویڈیو بھی، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔